السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بہنوں بھائیو، یہ ایک خبر آپ نے سنی ہوگی، ایک ہفتہ پہلے تقریباً کافی زیادہ وائرل ہوئی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک یہودی جو ہے وہ مکہ مکرمہ گیا، منی گیا، عرفات گیا، حج کے تمام اس میں رہا، ایک صحافی تھا، اور اس پر کافی واویلا ہوا اس کو لے کر مسلمان امت میں، اور یہاں تک کہ سعودی حکومت نے ایک سہولت کار اس کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس پر تھوڑی بات ہوگی، میں قرآن پاک سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت واضح حکم دیا، وہ ہم بتائیں گے۔ اس کے بعد اس میں بتائیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور تیسری بات کہ اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیں بہنوں بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ جب اتاری نا، تو یہ سورہ توبہ جو ہے نا، اس کو براءت بھی کہتے ہیں، سورۃ براءت، یعنی اللہ نے بس اعلان کر دیا براءت کا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے تم مشرکوں کے ساتھ، یا اگر تم نے یہاں رہنا ہے اس بستی میں، صرف خانہ کعبہ کے میں آنے کی بات نہیں، پورا اس بستی میں رہنا۔ سورہ توبہ آپ شروع سے صرف سورہ توبہ کی پہلی 3 یا 4 آیتیں پڑھ لیں، واضح ہے معاملہ کہ اللہ بری ہے مشرکین سے، اللہ کا رسول بھی بری ہے، برات کا اعلان ہے۔ آپ نے یہاں رہنا ہے، یہاں پہ بسنا ہے، ان بستیوں میں، ان وادیوں میں، تو آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو یہ اعلان ہوا تھا یوم حج اکبر پر۔ اس کا میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ حج اکبر جو ہے خالی جمعہ کا حج نہیں ہوتا، جو یوم النحر ہوتا ہے نا، جو قربانیوں کا دن، جس دن ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں، حاجی لوگ سارے مناسک ادا کرتے ہیں، قربانیاں، کنکریاں مارنا، قربانیاں کرنا، طواف زیارت کرنا، اس کو یوم حج اکبر کہتے ہیں۔ بڑا دن حج کا، جمعہ نہیں ہے لازمی، یہ بہت مشہور ہو گئی بات۔ بہرحال یہ ضروری ہے نقطہ یاد رکھنا۔ تو وہاں آپ یہ پڑھیں، حج اکبر کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ حج اکبر یوم جمعہ نہیں ہے، نہ وہاں ایسا لکھا ہوا ہے، نہ ایسا کوئی ہمارا عقیدہ ہے۔ مشہور ہو گیا لوگوں میں، آج کل ہمارے صحافی بھی جو حج کر کے آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ نے ہمیں حج اکبر دیا۔ دوسرا اس کا حوالہ قرآن پاک سے میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ توبہ میں جو اصل حکم ہے، جس کے بعد سے تمام مشرکین کا مسجد حرام کے قریب آنا بھی بند ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 28 ہے سورہ توبہ کی، یہ آپ کا 10واں سپارہ ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، اے مومنو، آج کے بعد یاد رکھنا یہ مشرک جو ہیں یہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، یعنی ناپاک سے مراد فزیکلی گندے نہیں، نجس یعنی انہوں نے ایک غلط عقیدہ جو ہے شرک کا، اس کو نہیں چھوڑا ان کافروں نے، مشرکوں نے، غیر مسلموں نے۔ یہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اس کا یہ مطلب ہے یہاں پہ۔ آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے، اور تم، یعنی اس کا ایک اکنامک خطرہ بھی تو ہے نا، نقصان تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، کیونکہ اہل مکہ تو بڑا فائدہ اٹھایا کرتے تھے تجارت سے اور لوگوں کے آنے سے۔ کہا اگر تم اس غربت کی، تنگ دستی کی فکر کرتے ہو تو یاد رکھو عن قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، جیسے وہ اگر وہ چاہے گا، اور اللہ بے شک علیم ہے، جاننے والا، حکمت والا۔ بہنوں بھائیو، الحمدللہ یہ ہمارے سامنے معاملہ بالکل واضح۔ یہ اس آیت کے مصداق وہاں یہ بات پوری ہو چکی، نہ تو اب پیسے کی تنگ دستی ہے، نہ کوئی رزق کا معاملہ ہے، نہ غربت کا ڈر ہے، نہ فقر کا ڈر ہے، نہ کسی قسم کی اس طرح کی امن و امان کا مسئلہ ہے۔ ہم ہر طرح سے الحمدللہ غنی اللہ نے ہمیں کر دیا، جیسے اللہ نے اس آیت میں وعدہ کیا تھا۔ تو اب ہم اللہ کی جب نافرمانی کریں گے تو پکڑ زیادہ شدید ہوگی۔ جی ہاں، اب کرنے کا کام یہ دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار جو ہے نا، ہمیں یہ جان لینا چاہیے، نہ صرف وہ سہولت کار ہے بلکہ حکومت بھی ہے۔ یہ پہلے سے مسئلہ ہو رہا تھا، یاد کریں 2 سال پہلے، کورونا سے پہلے، مسجد نبوی میں بھی ایک یہودی نے جا کے اپنی تصویریں شیئر کی کہ لو میں یہاں بھی آ گیا ہوں۔ یہ محبت اور پیار کے لیے نہیں آ رہے، ورنہ غیر مسلم کوئی نہ کوئی چلے جاتے ہیں چھپ چھپا کے، جن کو کعبے سے عقیدت ہوتی ہے یا جاسوس ہوتے ہیں، وہ بات نہیں۔ یہ جو علل اعلان کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے پوری وہ ابراہیمک اکارڈ اور وہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ بنی اسرائیل جو ہمارے ساتھ پلان کرنا چاہ رہی ہے، یہ سارا اسی کے تانے بانے ہیں۔ یاد رکھیں اس کو، یہ سمجھے دجال کے پیروکار اس وقت قدم رکھ رہے ہیں وہاں، دندنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لو ہم تو آگے، فکر نہ کریں، اللہ کا انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا۔ یہ سہولت کار اور حکومتی غفلت کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر کلیمپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور وہ کر رہے ہیں،
حکومت تو کر ہی رہی ہے. میرا التماس ہے ہماری پبلک سے کہ وہ غیر مسلموں کو ایجوکیٹ کریں کہ یار وہاں چھپ چھپا کے جانے سے تمہیں کچھ نہیں ملنا. حکومت تو اپنا کام کرے گی. انہوں نے کہہ دیا, امام کعبہ نے کہہ دیا, جو بڑے حکومت کے ہی اپوائنٹڈ ہیں, انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے خط الاحمر ہے, سرخ لائن ہے, اس کو جو کراس کرے گا ہم اس پہ نہیں ٹالریٹ کریں گے. بھلے آپ ہمارے ساتھ ابراہیمی اکارڈ پہ بات کریں, جو بھی کروانا ہے کروائیں, یہاں نہیں, یہ لائن نہیں ہم کراس کریں گے. یہ غیر مسلموں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ مسلمان جتنا بھی گر جائے, جتنا بھی برا ہو, جتنا گنہگار ہو, اللہ کے کعبے پہ کمپرومائز نہیں وہ کرے گا. کعبہ مسلمانوں کے دلوں کا مقناطیس ہے, دل کی دھڑکن ہے. یوسف ایسٹف حفظہ اللہ فرماتے ہیں, میں ان سے جب ملا تو یہاں آئے تھے ہمارے پاس, کئی بار آ چکے ہیں, کہتے کہ یہ ہمارے دلوں کا مقناطیس ہے, میگنیٹ آف دا ہارٹس ہے. اس کے ساتھ نہیں آپ نے شرارت کرنی, ورنہ پھر آپ دیکھ لیں آپ کے اپنے جو معاہد ہیں, جو آپ کے بڑے گن گاتے ہیں, وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے آپ کے خلاف اور بولیں گے. اور جیسا کہ ابھی ہوا, اب ہمارا کام یہ کہ غیر مسلموں کو ایجوکیٹ کریں. ایک غیر مسلم کو ہم نے یہیں پر ایجوکیٹ کیا نا کہ تم کیوں نہیں جا سکتے, تو یقین مانے وہ کلمہ پڑھ لے, وہ مسلمان ہو گیا. یعنی یہ دیکھیں, ان کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو آپ ایک جگہ جا رہے ہو, نہ آپ ان کے ڈریس کوڈ کو مانتے ہو, نہ آپ اس عقیدے کو مانتے ہو, نہ سب سے بڑی بات اس گھر کے مالک کو ہی نہیں مانتے. دیکھیں ایک گھر ہے, اس گھر کے مالک کے آپ باغی ہیں, اس کے منکر ہیں, اور آپ اسی کے گھر کے اندر اس کی اجازت کے بغیر دندناتے پھر سکتے ہیں. کسی عام انسان کے گھر میں بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے. پھر وہ تو پھر اللہ جل جلالہ. یہ 3 نقطے ہیں, ان تینوں نقطوں کو سمجھ لیجئے, ذہن نشین کر لیجئے, اور یہ ہماری آواز دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے. غیر مسلم جتنے بھی ہیں, کسی بھی دھرم سے ہیں, کسی بھی ذات پات کے ہیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ ہے اس کے پیچھے حکمت. یہ آپ کی جگہ نہیں ہے, یا آپ کا نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں. یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے, اس کا گھر ہے, وہ مالک ہے. مالک آپ مانو گے تو مالک کے گھر جاؤ گے نا. اگر آپ مالک کے ہی باغی ہو, مالک کے ہی منکر ہو, خود نہیں بدلنا, آپ قرآن بدلنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہم یہ آیتیں قرآن سے نکال لیں, ایسا نہیں ہوگا. سمجھیے, اس کو غور کیجئے, اپنے دلوں میں اسلام کی روشنی کو لے آئیے, اس کے بن جائیے, تو اس کا گھر دروازے کھلے آپ کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے, اور اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جیسا کہ اس نے اس کا وعدہ کیا ہے. ہم صرف اس کے سمجھے ووکل ہیں, اسپوکس پرسن ہیں, ہم تو صرف پیغام پہنچانے والے ہیں. محافظ تو وہ ہے, واللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.